الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر سیریل واز پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 121واں سیریل ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں اور ان فتنوں کے بارے میں جو آپ نے ہم کو خبردار کیا، اور ہم آخری اپنے مرحلے میں ہیں جس میں نے آپ سے گفتگو کی تھی امام مہدی کے بارے میں کل، اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے دجال کے بارے میں۔ ہم نے اس کو ترتیب اس لیے رکھا ہے کہ دجال سے پہلے عیسیٰ ہوں گے، اور نہیں، عیسیٰ سے پہلے مہدی ہوں گے، اور مہدی کے بعد دجال آئیں گے۔ دجال جب آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اس کے بعد ذکر کریں گے۔ کل تک جو ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا امام مہدی کے بارے میں بات کی تھی۔ دجال کے آنے سے پہلے کچھ اور نشانیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور وہ اس وقت بہت حد تک ہم سے قریب ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب دجال کے آنے کا دن قریب ہو جائے گا تو علماء ممبر سے اس کے بارے میں بات کرنا بند کر دیں گے۔ تقریریں ہوں گی، بہت موضوع پر تقریریں ہوں گی، لیکن دجال کے بارے میں ممبر و محراب سے جیسی گفتگو ہونا چاہیے وہ گفتگو ہونا بند ہو جائے گی۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی بہت کم معلوم ہے، اور ہم بھی مطالعہ نہیں کریں تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہے۔ ایک دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ دجال کے سے پہلے، یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا کہ دجال سے پہلے، لیکن حدیث میں یہ آیا کہ عنقریب واٹر لیول نیچے چلا جائے گا۔ پانی کا جو لیول ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ اذا غارت العیون، جبکہ واٹر لیول کیا ہو جائے گا؟ نیچے چلا جائے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ واٹر لیول کیا ہو رہا ہے؟ نیچے جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی بڑی ندیاں خشک ہو جائیں گی اور پانی جو ہے وہ اس میں نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور تیسری آپ نے فرمایا کہ گرینری بہت کم ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ مستقل گورنمنٹ اس پر کوشش کر رہی ہے کہ لوگ جنگلات نہیں کاٹیں اور گرینری کا اہتمام کیا جائے، لیکن دن پر دن کیا ہو رہا ہے؟ وہ معاملہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک حدیث اور اللہ کے رسول فرمایا کہ زمین کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا۔ الفاظ جو استعمال کیے کہ اشتد حر الارض، زمین کا جو ٹمپریچر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دن سے جو ہبلی میں گرمی ہوئی ہے، وہ فروری میں گرمی نہیں ہوتی عموماً، لیکن یہاں یہ ایسے پوری دنیا میں ایسے حالات ٹمپریچر کے چینج ہوں گے۔ وہ نبی کے انداز میں فرما رہے ہیں کہ زمین کا ٹمپریچر کیا ہو جائے گا؟ وہ بڑھ جائے گا۔ پھر آخری بات جو اس کی پہچان میں سے ہے، جو کل ہم نے آپ کو بات کیا تھا کہ امام مہدی جب چارج سنبھال لیں گے تو دمشق پر جو ہے وہ قبضہ کریں گے، اور کرنے کے بعد پھر جو ہے قسطنطنیہ پر آپ جو ہے وہ حملہ کریں گے، قسطنطنیہ کو اپنے کنٹرول میں کریں گے۔ کل غالباً میں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ پوری دنیا پر کنٹرول کر لیں گے۔ یہ بات میں نے غلط کہی، آپ اس کو کریکشن کریں۔ یہ حالات خراب رہیں گے، حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جہاں پر ان کا دباؤ ہوگا وہاں پر یہ جیتیں گے۔ امام مہدی کی ہار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پورا کنٹرول جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پوری دنیا پر کریں گے۔ تو یہ مختصر ہے جو کہ دجال کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، اب سنیے دجال کے بارے میں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ دجال کب پیدا ہوا ہے؟ دجال پیدا ہے یا کہ کوئی شے ہے جو آلریڈی
شیطان کی طریقے سے پہلے سے موجود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں ڈروایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہر نبی نے اپنے امت کو دجال سے ڈرایا تو دجال کی پیدائش پھر انسان سے پہلے کی ہے، بات سمجھے میری؟ اچھا، پوری صحیح حدیث یا ضعیف حدیث میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ دجال پیدا ہوگا، اس کے باپ کا کیا نام ہوگا۔ جیسے میں نے مہدی کے بارے میں آپ کو پورا نسب نامہ بتایا، دجال کے بارے میں کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس میں اس کا ذکر کیا ہو اللہ کے رسول نے کہ وہ پیدا ہوگا۔ ابھی ایک کتاب لکھی گئی ہے اردو میں، عربی میں اس کے پہلے بھی لکھی جا چکی ہے، برمودا ٹرائنگل۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ ایک شیطان ہی ہے جو انسان سے پہلے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، غور سے سنیے گا اس کو۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بخاری اور مسلم میں کوئی حدیث ضعیف موجود نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا کہ لوگوں مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم کو معلوم ہے میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول ہمیں تو معلوم نہیں کہ آپ نے کیوں جمع فرمایا ہے۔ کہا میں تم کو جس مقصد کے لیے جمع کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمیم دارمی یہ عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہم کو ایک واقعہ بتایا ہے، اور وہ واقعہ وہ بتایا انہوں نے جو ہم تم کو اس سے پہلے بتاتے رہتے تھے دجال کے بارے میں۔ تو تم لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمیم دارمی نے مجھ کو کیا بتایا، اور جو بتایا وہ سچ بتایا۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ تمیم دارمی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس وقت تمیم دارمی نے نہیں بیان کیا۔ آپ ممبر پر گئے، مسکراتے رہے، صحابہ سے سوال کیا، آپ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمیم دارمی کی اس بات کو نقل کرنے جا رہا ہوں جو تمیم دارمی نے اسلام لانے کے بعد مجھ سے بیان کیا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے پوری، بہت لمبی حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمیم دارمی نے کہا کہ میں ایک سفر پہ نکلا، ہم لوگ 30 آدمی تھے، سمندری سفر پہ نکلے، 30 آدمی تھے۔ کچھ دور ہم جو ہے کشتی سے گئے تھے کہ طوفان آ گیا سمندر میں۔ اچھا، بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، ہوا کے سہارے چلتی تھی وہ کشتیاں۔ وہ کشتی جب طوفان کی زد میں آئی تو اس نے اپنا رخ کیا کیا، ان کو جدھر جانا تھا اب ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کشتی کہاں جا رہی ہے۔ تمیم دارمی کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک یہ کشتی ہم کو پتہ نہیں کہ کس طرف جا رہی ہے، اور 1 مہینے تک لگاتار طوفان میں کشتی گھری رہی۔ 30 دن کے بعد وہ جا کر کے جب طوفان رکا تو کشتی ایک جزیرے کے پاس، ایک آئی لینڈ کے پاس کھڑی ہوئی۔ اب ان لوگوں کو جب تھوڑی سی خشکی نظر آئی تو یہ لوگ وہاں سے اترے اس جزیرے پہ۔ اترنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ جزیرے کے بعد میں ایک اور جزیرہ ہے، اس جزیرے پہ جانے کے لیے چھوٹی کشتیاں کچھ ساحل پر لگی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے اس چھوٹی کشتی کو استعمال کیا اور دوسرے بڑے جزیرے پہ چلے گئے۔ جب دوسرے بڑے جزیرے پر یہ لوگ اترے تو ایک ان کو آدمی کی شکل میں یا جانور کی شکل میں ایک شخص نظر آیا۔ کہتے ہیں کہ بال اس کے اتنے تھے کہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے اور اس کا پیچھا کدھر ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون سی مخلوق ہو؟ اس نے کہا ہم جاسوس ہیں۔ اس نے کہا انا الجاسوس، میں جاسوس ہوں۔ اس نے کہا میں تم کو ایک ایسے آدمی کے پاس لے چلتا ہوں جو تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کہا ہم تو کوئی ایسا پلاننگ کے ساتھ تو نہیں آئے۔ کہا لیکن وہ تم کو دیکھ کر کے خوش ہوگا، چلیں گے اس کے پاس۔ تو جب انہوں نے اس کا ذکر کیا تو تمیم دارمی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے خوش ہو کر کے کیا ہوئے کہ چلو لگتا ہے کوئی آدمی اپنے
جان پہچان کا ہے، جو 30 دن سے آدمی دیکھا ہی نہیں ہے، پانی ہی پانی دیکھا ہے، تو یہ اس کے پاس بھاگے۔ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا لہیم شہیم آدمی موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور جکڑا بھی اس طریقے سے ہے کہ یہ ہاتھ دونوں زبردست کمر کے ساتھ، اور گلے میں زنجیریں اور پیر، یعنی کوئی جنبش کرنے کا سوال نہیں ہے، وہ بندہ جکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کر کے دیکھا تو اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا پہلے تم لوگ بتاؤ تمہاری کیا حال ہے۔ اس نے ان سے ایک ایک سوال شروع کیا، کون ہو جھگڑا ہوا بندہ؟ زیادہ تر ندی اور پانی کے بارے میں سوال کیا کہ فلاں چشمہ کیسا ہے، فلاں ندی کیسی ہے، ایک 4-5 سوال کیے اسی علاقے کے، جس علاقے کے یہ لوگ رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں چشمے سے بہت پانی نکلتا ہے، جو کھیتی جاری ہو رہی ہے۔ اس نے کہا جب وہ بتاؤ کہ تمہارا یہ جو نبی آیا ہے امی، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی لڑائی عربوں سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا لڑائی ہوئی ہے۔ کہا جیتے کہ نہیں جیتے؟ کہا ہاں جیت گئے۔ کہا اچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے، آپ کون ہیں؟ کہا میں مسیح دجال ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں دجال ہوں، اور میرا وقت عنقریب آنے والا ہے جب مجھے چھوڑا جائے گا، اور جب مجھے چھوڑا جائے گا تو میں پوری دنیا کا گشت کروں گا، اور گشت کرنے کے بعد 2 شہر کو چھوڑ کر کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے قبض سے باہر میں ہو، وہ ایک مکہ ہوگا اور ایک مدینہ ہوگا۔ اور مکہ اور مدینہ میں نہ گھسنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا اور ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے، ورنہ ہم پوری دنیا کی سیر کریں گے۔ یہ حدیث ہے جو تمیم دارمی نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں کوئی ضعیف ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا یہ بات کہ اس کی پیدائش کب ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم دارمی کی اس بات کی تصدیق فرمائی کہ وہ دجال ہے، اور جب آپ نے کہا لوگوں سے کہ میں تو تم کو تمیم دارمی کی بات اس لیے بتانی چاہیے کہ میں تم کو اس کے پہلے دجال کے بارے میں بتاتا تھا تو تم ایمان لائے تھے، لیکن آج ایک آدمی اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے، تو جو میں نے تم کو بتایا تھا وہ اس واقعے کے ایک دم ٹیلی کر رہا ہے۔ تو ہم یہ بات آپ سے نہیں بتا سکتے کہ یہ کون ہے، مخلوق کے لحاظ سے کیا ہے، اس کا بھی علم صحیح نہیں ہے۔ یہ جو برمودا ٹرائنگل کتاب بتائی میں نے آپ کو، اس میں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ شیطان کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور دجال شیطان کا آخری حربہ ہے کہ انسان کو کسی طرح سے جنت میں جانے سے روکنا ہے، جو اس کی پہلے دن سے پلاننگ چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اب ہم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا کیا حلیہ بیان کیا ہے، دجال کی کیا سواری ہوگی، اور دجال کس قسم کی ایکٹیویٹیز شروع کرے گا، یہ ہم آپ کو ترتیب سے بتاتے ہیں۔ اللہ کے دجال کے معنی سمجھ لو، دجل کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینا، یعنی کیا ہر کام اس کا کیا ہوگا، دھوکے کا ہوگا۔ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اس کا نام ہی دجال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ صحیح روایتوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھتے تھے تو آپ فتنۃ مسیح دجال سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ اس سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمانا، اور آپ نے اپنی امت کو سکھایا کہ وہ ہمیشہ اس سے پناہ مانگتی رہے کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد العزیٰ بن قطع، یہ ایک قبیلے کا ایک شخص ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی شباہت دجال کی جو ہوگی وہ عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ یہ روایت مسلم میں نقل کی ہے۔ میں ایک ایک بات جو کروں گا ساری حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرتا چلوں گا۔ آپ نے فرمایا اس کا رنگ جو ہوگا وہ گندمی ہوگا، یعنی نہ بہت گورا ہوگا نہ بہت کالا ہوگا، میڈیم کا ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بال عجیب و غریب ہوں گے،
وہ جو وہ برمودا ٹرینگل کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بال کی سٹائل چینج ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بعض لوگ ایسے بال بنا رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ یہاں آگے کر رہے ہیں، وہ سارا دجال کے بال کا ذکر لکھا ہوا ہے، تقریباً 8 نمونے کا۔ وہ جتنے بال آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں بال کے بارے میں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہیئر اسٹائل جو چینج ہو رہی ہے، یہ دجال کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ بال بنائیں یہاں، ارے یہاں تو ہندوستان ابھی ٹھیک ہے، جاپان اوپان میں تو ایسے ایسے بال کے سمجھ ہی نہیں آتا کہ چڑیا کا سر ہے کہ آدمی کا سر ہے، ایسے ایسے بال ایسی ایسی ڈیزائن کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو دجال کے بارے میں اللہ کا فرمایا کہ اس کے بال بڑے ہی کڑے ہوں گے اور پیچھے سے عجیب طریقے سے نظر آئے گا۔ جادن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مڑا ہوا بھی ہوگا، گھنگریالا بھی ہوگا، اور ایک الگ ڈیزائن کا جو ہے وہ دکھ رہا ہوگا۔ پھر آپ یہ بھی روایت مسلم کے ہے، آپ نے فرمایا دونوں آنکھ میں اس کے عیب ہوگا، ایک آنکھ سے تو یہ اندھا ہوگا، اور دوسری آنکھ میں جو بیچ میں پتلی ہے نا، اس میں بھی ایسا لگے گا کہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں آنکھ سے کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا۔ یہ روایت احمد کی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جو اندھا ہوگا وہ بائیں آنکھ ہوگی۔ یہ روایت مسلم کی ہے کہ بائیں آنکھ سے اندھا ہوگا، اور داہنی آنکھ میں کیا ہوگی؟ اس کے ایک سفید سا جو ہے نشان ہوگا، جس سے یہی نہیں معلوم ہوگا کہ دیکھ پا رہا ہے کہ نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اس کے پیشانی پر آپ نے فرمایا کہ لکھا ہوگا کافرہ، کفر۔ ہر مومن جو اس کو دیکھے گا وہ پڑھ لے گا کیا لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چاہے پڑھنا جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، اس ایمان کی یہ شان ہوگی کہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی بندہ ہے اصل دجال۔ یہ روایت جو آپ نے بیان فرمائی یہ ابن ماجہ، حاکم اور احمد کی روایت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی جو سواری ہوگی، اس وقت تو لفظ گدھا استعمال ہوا ہے۔ اتنا بڑا گدھا ہوگا کہ دونوں کان سے اس کی دوری 40 ہاتھ ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ جو گدھا ہوگا وہ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک کان سے دوسرے کان کی جو کا ڈسٹنس ہوگا وہ 40 ہاتھ کا ہوگا۔ اکثر ہمارے علماء نے لکھا ہے گدھا سے مراد یہاں پہ سواری ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اڑن تشتری، اڑن تشتری کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے، برمودا ٹرینگل والوں کا، کہ اڑن تشتری حقیقت میں دجال کی سواری ہے، کیونکہ اڑن تشتری کی بھی جو اسپیڈ ہے نا، دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنی تیز اسپیڈ ہوگی کہ آدمی کی نگاہ نہیں پہنچے گی کہ بندہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو اڑن تشتری کو اب تک جو پورے سائنسداں پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، وہ ان کی پکڑ سے کیا ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے، اور وہ چاروں طرف چلتی ہے۔ جیسے جہاز ایسے جا رہا ہے، جہاز کے اندر یہ نہیں کہ آپ کھٹ سے ریورس گیئر مار دیں پیچھے آ جائے۔ یہ جو اڑن تشتری ایسے بھی چلتی، ایسے بھی چلتی، ایسے بھی چلتی، پیچھے بھی چلتی ہے۔ تو کبھی اگر یہ راڈار کے قریب آتی بھی ہے تو اتنی تیزی سے پیچھے بھاگتی ہے کہ اس کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو سواری 40 گز جو ونگز ہوتے ہیں جہاز کے، جو کان کی طریقے سے جو ونگز ہوتے ہیں جہاز کے، یہ بہت بڑی سواری ہے۔ 40 ہاتھ آج بھی نہیں ہوتا وہ۔ یہ اس وقت دنیا اور آگے بڑھی ہوگی، یہ اس کی سواری ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی احمد کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کی رفتار بادل کے مانند ہوگی، بہت تیز، اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض حدیثوں میں یہاں لفظ استعمال کیا گیا، اتنی تیز چلے گا، ایسا لگے گا کہ زمین جو ہے مینڈھے کو ذبح کرنے کے بعد جیسے اس کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے، ایسے زمین کو اس کے لیے کیا کر دیا گیا ہے؟ فولڈ کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ سفر کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کا دورہ کرے گا، پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا۔ مسلم نے نقل کیا کہ جس وقت یہ دورہ کرے گا پوری دنیا میں خلفشار۔ ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، وہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ ابھی میں نے بتایا جیسے اللہ کے رسول، اس نے خود بھی بتایا کہ میں مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے
کہ یہ مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا، فرشتوں کی حفاظت میں ہوگا۔ جب یہ پوری دنیا پر غلبہ کر لے گا اور مدینے کے قریب پہنچے گا تو فرشتے اس کو روکیں گے۔ جب فرشتے روکیں گے تو مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے۔ اللہ کے رسول فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مدینے میں 3 زبردست زلزلے آئیں گے۔ جب زلزلہ آئے گا تو لوگ جو مدینے کے اندر ہیں نا، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کے اثرات ہیں، یہ زلزلہ ڈال رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ مدینے سے جو منافقین کا ہوگا وہ دجال کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور جو مومن ہوں گے وہ اسی کے اندر رہیں گے، وہ زلزلے سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا، یہ وہاں سے نکل آئیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دجال کے سب سے بڑے فالوورز عورتیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک ہر چیز حلال ہوگی، کوئی چیز حرام ہوگی نہیں، لہذا عورتوں کو فری چھوٹ۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فری سیکس کی بات ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، جو ڈریس کی ایک دم عریانیت شروع ہے، یہ سب ان کو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہ اسلام یا کسی دوسرے مذہب کے خلاف اس لیے کہ اسلام اس پر قدغن لگاتا ہے، اس پر ضرب مارتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ ان کی فری ہوں گی۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے، طبرانی اور حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ عورتیں سب سے زیادہ دجال کے فالوورز ہوں گی۔ اچھا، اب یہ جو اس کا یہاں تک ایک بات ہوئی، یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا کرے گا؟ یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں۔ کیا کرے گا؟ میں نبی ہوں۔ کچھ دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ دعویٰ نبوت کرنے کے بعد فوراً دوسرا دعویٰ ٹھوکے گا کہ نصاب میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا احمق آدمی ہے، خدا کانا نہیں ہوتا ہے، خدا کانا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ عیب سے فری ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ انسان کی نظروں سے میں آ نہیں سکتا، ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم رب ذوالجلال کو دیکھ سکیں۔ یہ دونوں باتیں یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ بھی جھوٹی بات ہے، اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا ہوں، یہ اس سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ یہ جو قادیانی مرزا غلام احمد ہے، اس نے بھی سب سے پہلے جو ہے نا، اس کے الگ الگ دعوے ہیں۔ اس کی کتاب کہیں ملے گی، بھائی خیر نہیں پڑھیے گا، کسی عالم کے ساتھ پڑھیے گا۔ یہ اس کا جو سب سے پہلا دعویٰ ہے غلام احمد کا، وہ یہ ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اچھا، اتنے دعوے چینج کیا ہے کہ نمبر دینا مشکل ہے۔ ایک دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ایک دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں، ایک دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، ایک دعویٰ ہے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، میں اللہ کی بیوی ہوں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے پیریڈ آتا ہے۔ ایسے جھوٹے قسم کے دعوے غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں کیے ہیں۔ تو یہ خیر وہ دعویٰ نہیں کرے گا، یہ اس سے بڑا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہی ہوں۔ بہرحال جب یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں تو اب خدائی صفت پیدا، اس کے اندر خدائی صفت کو شو کرے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کی طرح چیزیں ہوں گی۔ اندازہ یہ ہوتا ہے، جو تفسیر اس کی بیان کی جاتی ہے، کہ اتنی فیسلٹیز ہوں گی کہ وہ جنت کی طرح ہوں گی، اور اتنی سزائیں ہوں گی جو جہنم کی طرح ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وہ جنت کہہ رہا ہے وہی حقیقت میں جہنم ہے، اور جس کو وہ جہنم کہہ رہا ہے وہی حقیقت میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ اگر کوئی مومن اس کی بات میں نہ آ کر کے یہ کہہ دے کہ صاحب ٹھیک ہے تو مجھے جہنم میں ہی ڈال دو، اگر وہ جہنم میں ڈال دے گا اس کے یقین پر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ اس کے لیے جنت ہی ہوگی، جہنم نہیں ہوگی۔ لیکن اس قسم کی فیسلٹیز دکھلائے گا لوگوں کے سامنے۔ نمبر 2، جو لوگ اس کی بات مانیں گے، جس علاقے میں زمین کے خزانے، جو زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرول ہے، یا اور دوسرے کیمیکلز اور دوسرے منرلز جو ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جانور اتنا دودھ دیں گے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اتنا دودھ اس کے ماننے والے، اور جو لوگ نہیں مانیں گے سارے معاملات اس کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ الٹے ہو جائیں گے۔ الٹے ہونے کے بعد
اللہ کے حضور فرمایا ان کے ساتھ 2 شیطان بھی ہوں گے. کتنے 2 شیطان ہوں گے. یہ ایک مومن سے ٹکرائے گا, بولے گا کہ تم مجھے خدا مانو. بولے گا دیکھو میں جس نبی کا ماننے والا ہوں اس میں کوئی بھی خدا نہیں ہے. بولے گا اچھا میں تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں, دونوں کو زندہ کر کے اگر اٹھا دوں اور اگر وہ اٹھ کر کے بولیں کہ میں خدا ہوں تو بات مان لو گے؟ کہا جو پہلے اٹھاؤ دیکھیں. دونوں کو زندہ کرے گا قبر پہ جا کے. یہ جو دونوں شیطان ہیں نا, یہی ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں گے اور کہیں گے بیٹا یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات مانو, یہ ایمان والی بات کر رہا ہے, اس کی بات مانو. تو بعض روایت میں ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک دوسرے مومن سے ٹکرائے گا. یہ اچھا جتنی بھی اس کی کرامت ہوں گی, حدیث میں آتا ہے کہ موت اور زندگی کی کرامت جو ہے نا کہ مار دینا اور زندہ کر دینا, یہ ایک ہی واقعہ پیش آئے گا. یہ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں, جو میں نے ابھی اس کے پہلے واقعہ بیان کیا, یہ ابن ماجہ کا ہے, اور اب جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ مسلم شریف کا ہے. مومن ٹکرائے گا, وہ اس کو دیکھے گا کہ کافرہ لکھا ہوا ہے, وہ اپنی ساری فیسلٹیز جنت جہنم بتائے گا اور بولو کیا کر سکتا ہوں. وہ جب پڑھ لے گا اس کو بولے گا دیکھو تم دجال ہو, ہم تم سے قطعی ڈرتے ہی نہیں ہیں. کہا میں اگر تم کو مار دوں اور مارنے کے بعد زندہ کر دوں تو نے کہا ٹھیک ہے. یہ اس کو کیا کرے گا, 2 پیس میں ٹکڑے کر دے گا. حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ 2 ٹکڑے کر دے گا, اور 2 ٹکڑا کرنے کے بعد کافی دیر کے بعد اس کو کیا کر دے گا, جوائنٹ کر دے گا. جوائن کرنے کے بعد بولے گا بیٹا اب بولو کیا ہے تمہاری رائے. انہوں نے کہا اب یقین ہو گیا کہ تم صحیح میں دجال ہو. یہ بات آج ہمیشہ یاد رکھیں, نفع اور نقصان کسی کے صحت کی دلیل نہیں ہوتی. نفع اور نقصان کسی کے صحت کی دلیل نہیں ہوتی, کسی کی تکلیف کسی کی پریشانی کی دلیل نہیں ہوتی, کسی کی خوشحالی رب کی رضا کی دلیل نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں کتاب اور سنت سے ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ جو اس نے دکھلایا, اور دکھلانے کے بعد کیونکہ جتنے لوگ بھی آپ دیکھیں اس کی پوری بات پر, جتنے لوگ بھی اس پر ایمان لائے اس کی بنیاد صرف نفع اور نقصان ہے. غور سے سنیے گا اس جملے کو, جتنے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں سب کی بنیاد کیا ہے کہ کسی کو نفع پہنچا ہے, کسی کو نقصان پہنچا ہے. یہ آج جو ہمارے پاس قبروں کی تجارت ہے اس میں بھی یہی چکر ہے. کوئی بھی آدمی بیچارہ جو پریشان ہے, وہ اس کا معتقد ہے اس وجہ سے کہ اس قبر پہ جانے کے بعد اس کو لڑکا پیدا ہوا ہے. اب مولانا سراج جتنا بھی سمجھائیں گے اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہیں پہ چادر چڑھانے سے لڑکا ہوا ہے. یہ بات آپ اپنی زندگی میں نوٹ رکھیں کہ قرآن اور حدیث حجت ہوتی ہے, نفع نقصان خوشحالی اور کسی کی پریشانی حجت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بندہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کہے گا کہ میں اب تم کو نہیں مارتا, تو وہ کہے گا کہ اب اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تمہیں مار کے دکھلاؤ مجھے. کیونکہ اس بات ہے کہ اگر اب تمہارے اندر طاقت ہے تو مارو مجھے. اب یہ اپنی ساری چھو منتر جادو منتر سب لگائے گا, لیکن اب وہ مومن کو مارنے کی طاقت نہیں رکھے گا. یہ اس کا آخری حربہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد مسلمانوں کی اب یہ پورا دورہ جب کر کے مدینے سے ہار کر کے واپس آئے گا, تو اب مسلمان زیادہ تر 3 جگہ پر ہوں گے. کتنی جگہ پر ہوں گے؟ 3 جگہ پر. کچھ لوگ مکے میں ہوں گے, کچھ لوگ مدینے میں ہوں گے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیت المقدس کے قریب میں ہوں گے. اب اس کو جب معلوم ہوگا کہ مکہ مدینہ میں تو ہمارا بس نہیں چل رہا ہے, تو یہ بیت المقدس کی طرف کیا کرے گا؟ کچھ کرے گا, اور بیت المقدس میں مسلمانوں سے زبردست قسم کی جنگ کرے گا. مسلمان, ایک پہاڑ کا نام لیا گیا ہے جبل الدخان, اس کے قریب میں مسلمان اکٹھا ہوں گے اور اس سے لڑنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 1/3 لوگ شہید کر دیے جائیں گے اس کے جنگ میں, اور اس کے حوصلہ اور اس کا بلند ہو جائے گا. کچھ لوگ جو ہے مختلف انداز میں جب دیکھیں گے جنگ ہاری جا رہی ہے تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ ایمان چھوڑ کر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے. بہرحال جو اس وقت کا امیر ہوگا وہ امیر یہ حضرت مہدی ہوں گے, اور حضرت مہدی کہیں گے اب جم کر کے جب لڑائی کرنا ہے
یہی وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں. بات سمجھے؟ تو وہ جو امیر ہیں جب اسی وقت وہاں سے وہ دمشق آئیں گے اور یہ جو 1/3 قتل ہو چکے ہوں گے ان کی قیادت سنبھال لیں گے, اور سنبھالنے کے بعد جو ہے یہ کہیں گے کہ نہیں آپ لوگ جم کر رہیں, انشاءاللہ جو ہے فتح ہماری ہونی ہے, اور یہ فجر کا وقت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مہدی علیہ السلام یا مہدی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی آپ کہیں وہ چارج عیسیٰ علیہ السلام کو سنبھال دیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیے. سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو آج پوری بات بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تاریخ کیا ہے, اور عیسیٰ کے بارے میں 4 الگ الگ عقیدے ہیں. 15 منٹ ابھی باقی ہے. ایک عقیدہ مسلمانوں کا ہے, ایک عقیدہ یہودیوں کا ہے, ایک عقیدہ عیسائیوں کا ہے, اور چوتھا عقیدہ قادیانیوں کا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم. عیسیٰ کی ماں کا نام مریم ہے, معلوم ہے, اور مریم کی ماں کا نام حنا ہے. یہ حنا بڑی نیک عورت ہیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار عالم اگر مجھے لڑکا پیدا ہوا تو میں ان لڑکے کو مسجد کی خدمت میں دے دوں گی, بیت المقدس. یہ نظر مانی جاتی تھی ہندوؤں میں, آج بھی یہ نظر ہے کہ وہ بچے کو لے جا کر کے مندر کے حوالے کر دیتے ہیں. جب انہوں نے نظر مانی, نظر ماننے کے بعد لڑکا پیدا ہونے کے بجائے مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. قرآن مجید نے پوری بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اب یہ لڑکا نہیں ہے, یہ لڑکی ہے, میں اس کو کیسے وہاں کے لیے چھوڑ سکتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لڑکا اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں, آپ اپنی نظر پوری کریں. انہوں نے جا کر کے وہ مسجد کے حوالے کیا. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اس مسجد کے انچارج تھے. 6 سال کی ان کی عمر تھی کہ مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ مریم کی والدہ کا کیا نام بتایا؟ حنا. ان کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں ان کے چچا داد بھائی تھے, ان کا نام تھا یوسف نجار. یوسف نجار سے ان کی منگنی ہو گئی. کس کی؟ مریم کی. یوسف نجار بھی بہت نیک آدمی تھے. اس کے بعد کچھ دن کے بعد جب ان کی عمر 12 سال کی ہوئی تو یوسف نجار ان کو لے کر کے ایک شہر تھا ناصرہ, اسی سے نصرانی بنا ہے, وہاں پہ لے کر کے گئے رہنے کے لیے. لیکن ان کے وقت کے جو پادری تھے یا جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے یوسف حنا سے یہ بات کہی تھی کہ تم ان سے اس وقت تک قربت حاصل نہیں کرنا جب تک کہ ہم تم کو اجازت نہیں دیں گے, جس کو مہورت آپ کہتے ہیں, مہورت نکالنا, کہ جب ہم مہورت نکال کر بتائیں گے تب تم میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا. ایک ساتھ رہ رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کی دیکھ بھال کریں, ان کے ساتھ جو ہے وہ بیوی کے طریقے سے نہیں رہے جب تک کہ تمہاری مہورت صحیح نہیں ہو. اسی درمیان میں 12 سال کی عمر کے بعد کا واقعہ پورا قرآن میں ذکر ہے یہ کہ یہ نہا کر کے اپنے کمرے میں آئیں. اسی درمیان میں ایک انسانی شکل میں فرشتہ ان کے سامنے ظاہر ہوا. جب انہوں نے دیکھا, کیونکہ نیک عورت تھی, پاک دامن عورت تھی, انہوں نے ان کو دیکھ کر کے گھبرا گئی کہ یہ کون بندہ یہاں آ گیا. تو انہوں نے اس کو قسم دلائی کہ تم یہاں کہاں, اور میں جو ہے وہ ایک عورت ہوں, تم اکیلے کمرے میں آ گئے. تو انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں اور میں تم کو بتانے آیا ہوں کہ تم کو ایک لڑکا پیدا ہوگا. یہ گھبرا گئی. انہوں نے کہا میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ولم یمسسنی بشر, مجھے آج تک کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے. انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو ہونا یہی ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری ان کو. بعض لوگ کہتے ہیں گریبان میں پھونک ماری دور سے, اور اس کے بعد حضرت مریم حاملہ ہو گئی. اب جب حضرت مریم حاملہ ہو گئی تو تھوڑے دن کے بعد یہ بات یوسف نجار کو معلوم ہو گئی جس سے ان کی منگنی ہوئی تھی. اور تو نہیں ہے. اب انہوں نے جب آثار پریگننسی کے دیکھے تو یوسف نجار نے جو ہے وہ اپنا منہ پیٹ لیا کہ اب میں کیا کروں. ایک روایت میں ہے, ایک روایت میں یہ ہے کہ روح المانی نے جس کو نقل کیا ہے
کہ یوسف نجار نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے دل میں بہت کھٹک رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ سوال کریں، کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ کھیت میں سے پودا نکلے بغیر بیج کے؟ یہ سوال کیا ان سے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ممکن ہے، کیونکہ جو پہلا پودا نکلا ہوگا وہ بغیر بیج ہی کے نکلا ہے۔ اچھا، اب ان کو یہ ہوا کہ ہمارا اصل سوال معلوم نہیں ان کو کلک کیا کہ نہیں کیا۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے بغیر باپ کے؟ انہوں نے کہا آدم پیدا ہوئے۔ تیسرا سوال انہوں نے ڈائریکٹ ان سے کر دیا کہ آپ کے بارے میں، انہوں نے کہا، تب انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد بتایا کہ یہ واقعہ پیش ہے۔ یہ روح المعانی میں لکھا ہے۔ جو پہلا والا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یوسف حنا کو جب معلوم ہوا کہ یہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، یہ حمل سے ہو گئی ہیں، تو انہوں نے اپنا گال پیٹ لیا۔ رات میں ان کو خواب آیا، خواب میں یہ آیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سچ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اور مریم پاک دامن ہے، لہذا تم جو ان کو غلط سمجھ رہے ہو اپنی غلط فہمی دور کرو، اور یہ پاک دامن ہوگا۔ بہرحال یہ صبح اٹھے تو انہوں نے جا کر کے مریم کو سجدہ کیا۔ کس نے؟ یوسف حنا نے، کہ میں جو آپ کے بارے میں غلط سمجھا تھا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، اور اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، لہذا جا کر کے ان کے سامنے سجدہ کیا، اور اپنے گناہوں کو کہ میں نے جو سوچا تھا وہ غلط تھا، آپ پاک دامن عورت۔ بہرحال لیکن یہ یوسف حنا نے کسی سے ذکر نہیں کیا، کیونکہ کوئی بات کوئی یقین نہیں کرے گا۔ جب یہ پیدا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، تو یہودی آبادی تھی پوری، یہودیوں نے ایک جال رچا۔ اچھا، یہودیوں نے سیدھا بلیم لگایا زکریہ علیہ السلام کہ یہ سب ڈرامہ ہے اور یہ زکریہ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب تمہارے بارے میں اعتراض کیا جائے تو مریم تم خاموش رہنا اور اشارہ کرنا کہ بچے سے پوچھو جو تم کو پوچھتا ہے۔ خیر، جب یہ 1 دن یا 2 دن بعد روایت میں 7 دن کا بچہ ہو گیا، اور پورے محلے والے، کیونکہ اب یہ ایک پاک دامن عورت مشہور تھیں، نظر مانی ہوئی تھیں، مسجد میں رہتی تھیں، تو اس وجہ سے ہنگامہ زیادہ ہو گیا۔ یہودی بھی اکٹھا ہو گئے، سب نے پوچھا، مریم علیہ السلام خاموش، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ایک بچے سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بچے سے کیسے پوچھیں، بچہ کوئی بات کرتا ہے؟ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب یہ بات سنی تو جو لوگ وہاں موجود تھے، خیر وہ تو فوراً سرنڈر ہو گئے کہ نہیں صاحب یہ پاک دامن ہے، اور یہ بچے نے خود گواہی دے دی ہے۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ پھر جب دوبارہ بولے تو جیسے عام طور پر بچے بولتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس دن سے بولنا انہوں نے شروع کر دیا، وہ ایک ہی جملہ یا 2 جملے بول کر کے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد نارمل جب ان کی زندگی ہوئی، جیسے 3 سال 3.5 سال کے بعد بچہ بولتا ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو شروع کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی، 30 سال کی عمر میں ان کو کیا کہتے ہیں، نبوت ملی، کیونکہ ہر نبی اپنے ماں قبل کی کتاب کے کریکشن کو کریکٹ کرتا ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ ایرر آیا ہے، یہ غلطی آئی، اس کو کریکشن کرو۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ دو مسیح آئیں گے، غور سے سنیے گا، 2 مسیح آئیں گے۔ اچھا، اتفاق سے عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل بھی مسیح ہے، اور دجال کا ٹائٹل بھی مسیح ہے، نہیں سمجھے؟ مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے اور عیسیٰ مسیح بھی کہا جاتا ہے، دونوں کی وجہ بھی سمجھ لو، دونوں کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کو جو دجال کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح کے معنی ہوتے ہیں رب کرنا، ٹچ کرنا، تو اس کی آنکھ پوچھ دی گئی ہے نا، آنکھ اللہ تعالیٰ پوچھ دیا ہے، اس لیے اس کا ٹائٹل ہے مسیح، مطلب آنکھ کا پوچھا ہوا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی بیمار کو یا کسی کوڑھی کو یا برس والے کو اگر چھو دیتے تھے، رب کر دیتے تھے، تو اس کی بیماری کیا ہوتی تھی؟ ختم ہو جاتی تھی۔ اس بنیاد پر ان کو مسیح کہا گیا ہے۔ تو دونوں لفظ مسیح ہیں، لیکن میننگ الگ الگ ہے۔
یہودیوں نے کہا کہ جو ہمارے نبی نے کہا ہے، کیونکہ نبی کے مطابق کیا فرمایا تھا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو بتایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یقینی بات بتایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو مسیح کے بارے میں کہا تھا کہ ایک مسیح گمراہ کرنے والا ہوگا اور ایک مسیح بڑا نیک ہوگا، یہ گمراہ والا ہے۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا یہ گمراہ والا ہے، یہ اس طریقے سے پیدا ہوا ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا کریکشن کرتا ہے، لہذا یہ گمراہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، دجال کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ دو مسیح آنے تھے، ایک گمراہ ایک اچھا، لہذا اسی لیے دجال کا سب سے بڑا سپورٹر یہودی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ تو اب جب دجال ہوگا تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ سپورٹ میں آئیں گی، اور دوسری روایت ہے جو میں بھول گیا تھا، وہ اتفاق سے یاد آ گئی کہ دوسرے ان کے سپورٹر سب سے زیادہ یہودی ہوں گے۔ تو اب یہودیوں کو تو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ایک کو نیگلیکٹ آلریڈی آپ کیا کر چکے ہیں، لہذا اب یہ دوسرے دجال کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا مسیح مان کر کے گمراہ مان کر نعوذ باللہ، اور انہوں نے کیا تھا ویسا بہیو کیا۔ اب اس کے بعد جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ، اس کا نام میں نے نوٹ کیا ہے، پلاطوس۔ پلاطوس کے پاس مقدمہ یہودیوں نے رکھا کہ یہ ہماری توریت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر کریکشن پایا جاتا ہے۔ 4 منٹ باقی، 4 منٹ پر ختم کریں گے۔ وہ جب توریت کے کریکشن کی بات ہوئی تو بادشاہ نے، انہوں نے FIR درج کرا دیا یہودیوں نے، انہوں نے جو ہے وارنٹ جاری کر دیا کہ ان کو اریسٹ کر لاؤ۔ یہی پتہ چل گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام چھپ گئے۔ ایک انہی کا بندہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، منافق تھا، اس نے جا کر کے مخبری کی کتاب عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر میں چھپے ہوئے ہیں، لہذا پولیس جو ہے اس مخبر کے اشارے پر وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہاں پہنچی، اللہ نے کیا کیا، وہ مخبر کو عیسیٰ کی شکل دے دی۔ مخبر جو تھا اسی کو قرآن مجید کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ، تم کنفیوز ہو گئے۔ تو وہ جو بندہ جو مخبری کیا تھا وہ عیسیٰ کی شکل ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے بجائے یہ وہاں پر اسی کو پکڑ لیے۔ اب وہ بول رہا ہے میں عیسیٰ نہیں ہوں، کیا جھوٹ بولتے ہو، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو۔ اسی کو پکڑ لیا اور لا کر کے الٹا ٹانگ دیا۔ اچھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اچھا، اب جب آسمان پر اٹھا لیا تو اب یہ تو ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنا بندہ کہاں گیا؟ نہیں سمجھے بھئی، عیسیٰ کو تو ہم نے پھانسی دے دی، ٹھیک ہے، وہ بندہ جو مخبری کیا وہ کہاں گیا؟ اس کو تو ہونا چاہیے، ایک کو تو ملنا چاہیے نا۔ اس کو قرآن مجید کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ، اور تم کنفیوز ہو گئے۔ اب یہاں سے عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اختلاف شروع ہو گئے۔ ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، ہمارے اللہ نے قرآن کریم میں جو بتا دیا ہم اس کو، قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ تم نے ان کو پھانسی لگائی۔ صاف صاف قرآن مجید کہہ رہا ہے، لہذا ہمارا اپنا یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم اور روح کے ساتھ اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اب یہودیوں میں اور نصرانیوں میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ دو منٹ باقی ہے، بھی پوری کر دیتا ہوں بات، 1 آدھ منٹ آگے جائے گا۔ اب یہودیوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ صاحب یہ جو پھانسی ہوئی ہے یہ پھانسی ہوئی اور یہ عیسیٰ ہی ہیں۔ نصرانی دو حصے میں تقسیم ہو گئے، ایک کا کہنا ہے کہ پھانسی ہوئی اور ہونے کے بعد صلیب پر لٹکایا بھی گیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا، ان کو بلا لیا۔ دوسرا گروہ نصرانی کا کہتا ہے کہ نہیں صاحب، ان کو پھانسی تک لے گئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا، ان کو اٹھا لیا۔ دونوں گروہوں کا لیکن یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے۔ عیسیٰ کے جو دونوں عقیدے ہیں، دونوں گروہوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب یہ ملعون قادیانی کا سن لو، اس کا چوتھا عقیدہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ نارمل آدمی ہے، یہ سب تم لوگوں کی کہانی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی تم نے کہانی بنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، یہ بھی کہانی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک نارمل آدمی ہے،
یہودیوں کے خلاف انہوں نے سازش کی، لہذا یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے، قتل نہیں کیا، پھانسی پہ چڑھا دیا، یہ سمجھ کر کے کہ اب یہ مر گئے ہیں تو پھانسی سے ان کو اتار دیا۔ وہاں سے یہ ہجرت کر کے کشمیر آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ کشمیر آ گئے، اور کشمیر میں سری نگر میں ایک محلہ ہے، اس محلے کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، اس کا نام بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے محلہ خانیار۔ محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے۔ تو پھانسی تو دی گئی، لیکن یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، لہذا اتار دیا، اور وہ زندہ تھے، اور وہاں سے چھپ کر کے، بھاگ کر کے وہ وہاں سے سیدھے کشمیر پہنچے، اور کشمیر میں سری نگر میں ان کی قبر ہے۔ لہذا یہ جو تمہارا ہے کہ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، یہ ساری تمہاری کہانی ہے۔ یہ چوتھا عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ انشاءاللہ اب زندگی رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب اپنی کارروائی کیسے شروع کریں گے، یہاں سے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو صحیح معنی میں دجال کے فتنے سے ہوشیار رہنے کی، اور امت کے اندر اس چیز کا شعور ہو کہ دجال ایک خطرناک فطرہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔